بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی درسی کتاب کی کہانی جس کا عنوان ہے مینار پاکستان، اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ تو اس کا سوال نمبر 1 کا الف ہے، مینار پاکستان ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ مینار پاکستان ہمیں بزرگوں کے اس احسان کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے ہم پر ایک آزاد ملک پاکستان دے کر کیا۔ اس کا دوسرا سوال بے ہے، انگریز ہندوستان کیوں آئے تھے؟ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ سوال جیم، انگریزوں کے دل میں ہندوستان پر قبضہ کرنے کا لالچ کیوں پیدا ہوا؟ اس کا جواب ہے کیونکہ ہندوستان ہر قسم کی دولت سے مالا مال تھا۔ سوال دال، مسلم رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم لیگ کیوں قائم کی؟ جواب، ایک آزاد وطن حاصل کرنے کی خاطر مسلم رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی تاکہ اس کے جھنڈے تلے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کوشش کر کے ایک آزاد وطن حاصل کر لیں۔ سونے کی چڑیا سے کیا مراد ہے؟ سونے کی چڑیا سے مراد دولت سے مالا مال ملک ہے، کیونکہ ہندوستان اس وقت ہر قسم کی معدنیات اور دوسری دولت سے بھی مالا مال تھا۔ درسی کتاب کے سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ میں درست الفاظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ الف ہے، ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے مگر بادشاہت ڈیش کی تھی۔ آپشنز دیے ہوئے، انگریز، مسلمانوں، سکھوں، مرہٹوں۔ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بے، ڈیش میں انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ آپشنز دیے ہوئے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے ہم نے صحیح آپشنز پہ ٹک کر دیا ہوا ہے۔ 1857 میں انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ جیم، مسلمانوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے ڈیش کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی، آل انڈیا مسلم لیگ، مجلس حرار، مسلم کانفرنس، تحریک پاکستان، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اگلا پیج ہے، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جلسہ عام منعقد ہوا جس کی صدارت ڈیش نے کی، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، قائد اعظم عبدالرب نشتر۔ یہ سارے آپشنز ہیں۔ قائد اعظم نے اس جلسہ کی صدارت کی تھی۔ قائد اعظم پہ آپ ٹک کا نشان لگا لیں۔ ہے مینار پاکستان کے اوپر جانے کے لیے ڈیش سیڑھیاں ہیں۔ آپشنز ہیں 305، 324، 370، 380۔ 324 اس پہ ٹک کریں۔ واؤ، مینار کے احاطے میں عظیم شاعر ڈیش کا مزار بھی ہے۔ آپشنز ہیں علامہ اقبال، مرزا غالب، حفیظ جلندری، اکبر الہ آبادی۔ حفیظ جلندری جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ بھی لکھا تھا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، زندہ قومیں۔ آپشنز دیے ہوئے ہیں، ماضی کو بھول جاتی ہیں، مستقبل کے لیے فکر مند نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آباء و اجداد کے احسانات کو یاد رکھتی ہیں۔ نمبر 4، آباء و اجداد کو بھول کر اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہیں۔ تیسرے والے پہ ٹک کریں، آباء و اجداد کے احسانات کو یاد رکھتی ہیں۔ بے، انگریز اس سونے کی چڑیا جیسے ملک کو دیکھ کر سوچنے لگے۔ آپشنز ہیں، تجارت کو پھیلایا جائے۔ نمبر 2، اس ملک کی ترقی میں حصہ لیا جائے۔ نمبر 3، اس ملک سے لوگوں کو نکال دیا جائے۔ نمبر 4، اس ملک پر قبضہ کر لیا جائے۔ تو کیا وہ سوچنے لگے؟ آپشنز 4 ہے، اس ملک پر قبضہ کر لیا جائے۔ جیم، انگریز کی فطرت کا حصہ ہے۔ آپشنز ہیں آگے، نمبر 1 چوری، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 عیاری، نمبر 4 بزدلی۔ تو کیا ہے انگریز کی فطرت کا حصہ؟ عیاری۔ عیاری پہ ٹک کریں۔ دال، قوموں کو غلامی کی ذلت کا احساس ہو جائے تو؟ آپشنز نمبر 1 غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جدوجہد کرتی ہیں۔ حوصلہ ہار بیٹھتی ہیں، غلام بنانے والی قوم کو آقا تسلیم کر لیتی ہیں، قسمت کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ نمبر 1 آپشنز ہے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کی جدوجہد کرتی ہیں۔
ہے عیار قومیں کسی ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے آپشنز وہاں کے لوگوں میں بے اتفاقی کے بیج بوتی ہیں، نمبر 2 لوگوں پر مہربانیاں کرتی ہیں، نمبر 3 ان کی دولت چھین لیتی ہیں، نمبر 4 انہیں احسانات یاد دلاتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ نمبر 1 وہاں کے لوگوں میں بے اتفاقی کے بیج بوتی ہیں۔ اس پہ آپ ٹک کر لیں پلیز۔ سوال نمبر 5 ہے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی میں بدلیں۔ فعل حال کا مطلب موجودہ زمانہ ہے، جو ابھی چل رہا ہوتا ہے اس کو موجودہ زمانہ کہتے ہیں۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ یہ جملے فعل حال کے انہوں نے دیے ہوئے بک والوں نے، ہم نے ان کو فعل ماضی میں بدلنا ہے۔ پہلا ہے دادا جان آئے ہیں، دادا جان آئے تھے، یہ فعل ماضی ہے۔ کبوتر جال میں پھنس گیا ہے، یہ فعل حال ہے۔ کبوتر جال میں پھنس گیا تھا، فعل ماضی۔ امی جان نے کھانا تیار کر لیا ہے، امی جان نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ میں سبق یاد کر رہا ہوں، میں سبق یاد کر رہا تھا۔ کیا شاکرہ امی کے پاس بیٹھی ہے؟ کیا شاکرہ امی کے پاس بیٹھی تھی؟ اب سوال نمبر 8 ہے جمع کے واحد لکھیں۔ بک والوں نے جمع دیے ہوئے، ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں۔ آبا، اس کا واحد کیا ہوگا؟ اب عربی زبان کا لفظ ہے جس سے آبا بنا ہے۔ اب کا مطلب ابن باپ ہوتا ہے۔ جد، اجداد، یہ جمع دیے ہوئے آبا، اجداد، احسانات، رالیں، اکابرین، محرابیں، آیات، اشعار، ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں۔ آبا اب، اجداد جد، احسانات احسان، رالے رال، اکابرین اکابر، محرابیں محراب، آیات آیت، شعر اشعار شعر۔ اب ہم سیدھا کر کے پڑھیں گے واحد جمع۔ اب، آبا، جد، اجداد، احسان احسانات، رال رالیں، اکابر اکابرین، محراب محرابیں، آیت آیات، شعر اشعار۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔